لو جی آج یہ ہماری آخری حدیث شروع ہونے والی ہے. آخری ہے نا جی. اب چلیں جی, اگرچہ لمبی ہے کافی لیکن آخری حدیث ہے. چلیں جی. باب ہے اور اس کا تعلق بھی وحی سے ہے, اور اس حدیث سے پتہ چلے گا کہ وہ شخصیت جن پہ وحی نازل ہوتی رہی, جن کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے منتخب کیا, وہ شخصیت کیسی تھی, ان کے اوصاف کیا تھے, ان کی عادات کیا تھیں, ان کا اخلاق کیسا تھا, اور پھر وحی کے آغاز میں صورتحال کیا تھی. تو یہ سب چیزیں اس حدیث سے معلوم ہوں گی. تو امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو الیمان, ہمیں حدیث بیان کی ابو الیمان الحکم بن نافع الحمصی نے, اور وہ کہتے ہیں اخبرنا شعیب, کہ ہمیں حدیث بیان کی شعیب بن ابو حمزہ الحمصی نے, اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں امام زہری سے, مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب الزہری, اور وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی عبید اللہ, مجھے حدیث بیان کی ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود الہذلی نے, جن کا تذکرہ پچھلی سند میں ابھی ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اخبرہ, انہیں بتایا. کن کو بتایا؟ عبید اللہ کو. کیا بتایا؟ کہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ, کہ ابو سفیان بن حرب نے اخبرہ, انہیں بتایا. کن کو؟ عبداللہ بن عباس کو. اچھا, عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاشمی ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور نبی علیہ السلام کے چچا کی اولاد میں سے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے وہ چچا جو مسلمان ہوئے اور ان کی اولاد وہ بھی آل بیت میں سے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس آل بیت میں سے ہیں, اور حدیث یہ کس سے لے رہے ہیں؟ ابو سفیان سے. یہ واقعہ کس سے لیا انہوں نے؟ ابو سفیان سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل بیت ابو سفیان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, اور ابو سفیان کو اس قابل سمجھتے تھے کہ ان سے روایت لی جائے, اور ان پہ اعتماد کرتے تھے. تو آج مخصوص لوگ جو ابو سفیان کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں وہ غلط ہے. ہمارے نزدیک وہ عظیم صحابی ہیں, اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے بیٹے معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں, ان کی بیگم ہند سے بھی ہم محبت کرتے ہیں, اور ان کی بیٹی ام حبیبہ سے بھی محبت کرتے ہیں, جو ام المؤمنین ہے, نبی علیہ السلام کی بیگم ہے. تو ابو سفیان, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ شروع کا زمانہ ان کا اتنا اچھا نہیں ہے, اسلام کے خلاف ہے. لیکن اس دین میں اصول ہے کہ جب کوئی توبہ کر لے, اسلام قبول کر لے, تو اس کے پہلے کتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ آدھے کے 75%؟ سارے کے سارے. تو جب اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں, تو یہ کون ہیں جو آج ابو سفیان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ جی یہ تو وہ ہے جو احد کی لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف لڑا, یہ تو وہ ہے کس نے یہ کیا وہ کیا. وہ سب اللہ نے معاف کر دیا انشاءاللہ. اسلام قبول کر لینے سے پہلے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. چلیں جی. تو ابو سفیان بن حرب نے اخبرہ, انہیں بتایا, ان کے عبداللہ بن عباس کو کیا بتایا؟ کہ ان ہرقل ارسل الیہ, کہ ہرقل نے ارسل الیہ, انہیں پیغام بھیجا. کن کو پیغام بھیجا؟ ابو سفیان کو. ہرقل کون ہے جی؟ یہ رومیوں کے بادشاہ کا نام ہے, اور اس کا لقب کیا ہوا کرتا تھا؟ قیصر. ایرانی لوگ اپنے بادشاہ کو کسرا کہا کرتے تھے, اور رومی لوگ اپنے بادشاہ کو قیصر کہا کرتے تھے. اب ہر قیصر کا کوئی اپنا نام بھی ہوتا ہے, ذاتی نام. تو اس کا ذاتی نام کیا تھا؟ ہرقل. جو اس زمانے میں قیصر روم تھا اس کا نام تھا ہرقل. تو ہرقل نے ارسل الیہ, انہیں پیغام بھیجا. کن کو؟ ابو سفیان کو. تو ہرقل ابو سفیان کو جانتا تھا؟ کیوں جی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اتنی اہمیت ابو سفیان کے اس زمانے میں نہیں تھی کہ روم کا بادشاہ ان کو جانتا ہو. مسئلہ وہی ہے جو آگے بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لیٹر لکھا تھا, دنیا کے مختلف بادشاہوں کو لیٹر لکھے تھے, اسلام قبول کر لو. تو آپ کا لیٹر ہرقل تک بھی پہنچا تھا. تو پھر ہرقل نے چاہا تھا کہ مجھے پتا چلے کون سا آدمی ہے جی, اس کی قوم کا کوئی آدمی لایا جائے. تو ہرقل ان دنوں آیا ہوا تھا. کہاں آیا ہوا تھا؟ شام میں, بیت المقدس میں. اور اللہ کے رسول کے زمانے کا شام بڑا شام ہے, یہ یاد رکھیے گا. جب ہم شام کہتے ہیں اس سے مراد آج کا شام نہیں ہے.
اللہ کے رسول کے زمانے کا شام جو ہے اس میں اردن بھی ہے، اس میں فلسطین بھی ہے، اس میں لبنان بھی ہے، اور کون سا ملک ہے جی؟ ہاں وہ خود جو آج کا شام ہے وہ بھی ہے. تو یہ جب ہم شام کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ پورا شام ہے. تو بیت المقدس اس شام کا حصہ ہے. تو کیسر روم اس زمانے میں بیت المقدس میں آیا ہوا تھا. کیوں؟ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے. کس لیے آیا ہوا تھا؟ رومیوں کی اور ایرانیوں کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں. ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا شام کے اوپر، مصر کے اوپر، ان علاقوں کے اوپر، اور رومیوں کو شکست دی تھی یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا غلبت الروم، رومی شکست کھا گئے. فی ادن الارض، یہ قریب کے علاقے میں ہے. وہم من بعد غلبہم، اور شکست کھانے کے بعد ان قریب ان کو فتح ملے گی. اچھا، مسلمان زیادہ قریب تھے اس زمانے میں کن کے؟ رومیوں کے، کیونکہ رومی اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، اور ایرانی اہل کتاب نہیں ہیں. تو مسلمانوں کو خوشی تب ہوتی تھی جب رومی ایرانیوں پہ فتح حاصل کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان قریب جلد ہی رومیوں کو فتح ملے گی. بہرحال بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کیسے روم نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو میں بیت المقدس میں جاؤں گا اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کروں گا. تو وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے بیت المقدس میں ان دنوں آیا ہوا تھا جن دنوں یہ لیٹر اس کو ملا. تو اس لیے اس نے شام میں جو اس کے گورنر وغیرہ تھے ان سے کہا تھا کہ جس علاقے سے یہ آدمی ہے جس نے لیٹر لکھا ہے اس علاقے کے لوگ لائے جائیں. تو ابو سفیان وغیرہ کاروبار کے لیے شام گئے ہوئے تھے تو ان کو بلا لیا گیا. یہ وہ بتانا چاہتے ہیں. تو ابو سفیان نے، ہرقل نے ارسل علیہ، انہیں پیغام بھیجا فی رکب من قریش، قریش کے قافلے میں. قریش کے ایک، بولیے ذرا، یعنی کہ ابو سفیان اکیلے کو نہیں بلایا گیا، قریشیوں کا پورا قافلہ تھا، پورے قافلے کو بلا لیا گیا. وکانوا تجارا بالشامی، اور یہ لوگ جو تھے، کون لوگ؟ ابو سفیان اس کے ساتھی، یہ شام میں بطور تاجر موجود تھے. فی المدہ، اس زمانے میں، اس مدت میں، التی کان رسول اللہ ما دفی ابا سفیان، جس زمانے میں اللہ کے رسول نے ابو سفیان اور قریش کے کافروں سے صلح کی ہوئی تھی. کون سی صلح؟ صلح حدیبیہ. یہ کس سال ہوئی ہے؟ سن 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں. فاتوہ، تو وہ اس کے پاس آئے. کون آئے جی؟ ابو سفیان اس کے ساتھی اس کے پاس آئے. کس کے پاس؟ کیسے روم کے پاس. وہم بی ایلیا، اور یہ لوگ ایلیا میں تھے. ایلیا کون سا شہر ہے؟ اور ایلیا کہاں واقع ہے؟ یہی فلسطین. چلیں جی، فلسطین میں ہے ایلیا. فدعاہم، تو اس کیسے روم نے ان کو بلایا. فی مجلسی ہی، اپنی مجلس نے، اپنے دربار میں. وحولہ، اس حال میں کہ اس کے ارد گرد تھے. کس کے ارد گرد؟ بادشاہ کے ارد گرد. عظماء الروم، روم کے عظیم لوگ، بڑے بڑے لوگ، گورنر، وزیر اور مذہبی بڑے بڑے لیڈر سب موجود تھے، سب عظیم لوگ موجود تھے. ثم دعاہم، پھر ان کو بلایا، ان کے دربار میں بلایا، پھر ان کو آگے بلا لیا. ودعا بترجمانہ، اور ساتھ ہی کیسے روم نے اپنے مترجم کو بلا لیا. فقال، اور کہا، گفتگو شروع ہوگی. فقال، اور کہا، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، تم میں سے کون ہے جو نسب کے لحاظ سے اس آدمی کے قریب ہو جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. نسب کے لحاظ سے کیا مطلب؟ رشتہ داری کے لحاظ سے. نسب کے لحاظ سے کس کی رشتہ داری زیادہ گہری ہے اس آدمی کے ساتھ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. فقال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا، انا اقربہم نسبا، میں ان میں سے سب سے زیادہ قریب ہوں اس آدمی کے نسب کے لحاظ سے. فقال، تو کیسے روم نے کہا، ادنوہ منی، اس آدمی کو میرے قریب کر دو.
اس آدمی کو میرے قریب کر دو. وقربوا اصحابہ، اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو. اس کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے قریب کر دو. فجعلوہم، ان کو کر دو عند ظہرہ، اس کی پشت کے پاس. کیا مطلب؟ تاکہ ایک دوسرے کو یہ دیکھ نہ سکیں، اشارے نہ کر سکیں ایک دوسرے کو. تو اس کے جو ساتھی ہیں ان ساتھیوں کو ابو سفیان کی پشت کے قریب بٹھا دو، کھڑا کر دو. اس میں کیا حکمت تھی وہ بتا دی میں نے آپ کو. ثم قال، پھر اس نے کہا لترجمان ہی، اپنے مترجم سے، قل لہم، ان سے کہو کہ انی سائل ھذا الرجل، کہ میں اس ابو سفیان سے، اس آدمی سے چند سوال کرنے لگا ہوں. فإن کذبنی، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے، فکذبوہ، تو تم اس کو جھٹلا دینا، بتا دینا جی جھوٹ بول رہا ہے. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہا جا رہا ہے. فواللہ، ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم، لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، اگر اس بات سے حیا نہ ہوتی کہ لوگ مجھ سے جھوٹ کو نقل کریں گے تو میں لکذبت عنہ، آپ کے بارے میں جھوٹ بولتا. دل چاہتا تھا کہ آپ کے بارے میں جھوٹ بولوں، یعنی کہ بادشاہ کو آپ کے خلاف کروں، آپ کے خلاف غلط رپورٹیں دوں. لیکن یہ شرم آئی کہ یہ میرے ساتھی مکہ میں جا کے پھر بتائیں گے کہ ابو سفیان نے یہ کہا ہے، تو میرے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو وہاں جھوٹ بولتا رہا ہے. تو مجھے جھوٹ بولنے سے شرم آئی. جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اگر اللہ سے نہیں آتی تو کم از کم لوگوں سے آنی چاہیے. تو جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. جھوٹ بولنے والا مزید کئی برائیوں میں پھر داخل ہو جاتا ہے. جو سچ بولتا ہے وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے. تو یأثروا کا معنی کیا؟ نقل کریں گے. آگے کیا؟ ثم کان اول ما سألنی عنہ ان قال کیف نسبہ فیکم، پھر سب سے پہلا جو اس نے مجھ سے سوال کیا عنہ، آپ کے بارے میں، ان قال، کہ اس نے کہا کیف نسبہ فیکم، اس کا تم لوگوں میں نسب کیسا ہے، نسب کیسا ہے. قلت، میں نے کہا، یہ کون کہہ رہا ہے میں نے کہا؟ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں اونچے نسب والا ہے، اعلی نسب والا ہے، اعلی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. قال، اس نے کہا، کس نے؟ ہرقل نے، قیصر روم نے. فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا هذا القول، یہ بات کہی ہے تم میں سے احد، کسی نے، قط، کبھی بھی، قبلہ، اس سے پہلے؟ کون سی بات؟ کیا تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے پہلے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. قال، اس نے کہا، کس نے؟ چھوٹے ہرقل نے کہا، کیسے روم نے کہا، فہل کان من آبائہ من ملک، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا بالکل نہیں. قال، تو اس نے کہا، کس نے؟ ہاں جی، کس نے کہا؟ آپ بتائیں. نہیں، یہ آپ کا بیٹا بتائے گا نا. ہاں جی، ہاں جی. قال فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، لوگوں میں سے جو معزز قسم کے لوگ ہیں وہ اس کے پیروکار بن رہے ہیں، ام ضعفاؤہم، یا لوگوں میں سے جو کمزور قسم کے لوگ ہیں وہ اس کے پیروکار بن رہے ہیں. کون اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کون اس کی بیعت کر رہے ہیں، کون اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، کون اس کے دین کو قبول کر رہے ہیں. فقلت، میں نے کہا، بل ضعفاؤہم، بلکہ لوگوں میں سے جو کمزور قسم کے لوگ ہیں، گئے گزرے لوگ ہیں، وہ اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. اور بلال جیسے، ٹھیک ہے، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اعلیٰ قبیلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑے مال کے مالک نہیں ہے، ایسے لوگ، کمزور قسم کے لوگ. قال، تو
کیسے روم نے کہا ایزیدون ام ینقصون، وہ لوگ بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں جھوٹ بولنا چاہیے تھا لیکن بیچارہ نہیں بول سکا. بل یزید، بلکہ بڑھ رہے ہیں. قال، تو کیسے روم نے کہا فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ بعد ان يدخل فیہ، تو کیا ان میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے اس میں داخل ہو جانے کے بعد؟ کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے اس کا دین قبول کیا ہو اور بعد میں دین کو ناپسند کرتے ہوئے دین کو چھوڑ دیا ہو؟ پہلے کلمہ پڑھ لیا ہو، بعد میں کہا جی مجھے تو اب پتا چلا یہ دین کو اچھا دین نہیں ہے، تو پھر دین کو چھوڑ دیا ہو. کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا ایسا بھی نہیں ہوا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، کیا تم اس پہ جھوٹ بولنے کی تہمت لگاتے ہو یہ دعویٰ کرنے سے پہلے جو دعویٰ اس نے کیا ہے، نبی بننے کا جو دعویٰ کیا ہے، جو اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، نبوت کا اعلان کر لینے سے پہلے کبھی تم لوگوں نے اس پہ جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہو، تہمت لگائی ہو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، یعنی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کہا ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے. قال فہل یغدر، کیا یہ آدمی بدعہدی کرتا ہے، معاہدہ کر کے معاہدے کو توڑ دیتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتا، معاہدہ کر کے معاہدے کی پاسداری کرتا ہے. اچھا، لیکن یہاں پہ ایک جملہ بول دیا ابو سفیان نے، چھوٹا سا موقع مل گیا اس کو. کہنے لگا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، ہم اس سے ایک مدت میں ہیں، ایک صلح میں ہیں، ہماری اس کی آج کل صلح چل رہی ہے. لا ندری، ہمیں نہیں پتا کہ ما هو فاعل فیہا، وہ کیا کرے گا فیہا، اس مدت کے بارے میں، صلح کے بارے میں. صلح کا معاہدہ چل رہا ہے، اس معاہدے کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ پتہ نہیں ہے. کیوں جی سچ کہا ابو سفیان نے، واقعی نہیں پتا. اس کو معلوم تھا کہ معاہدے کی جب بھی خلاف ورزی کریں گے ہم کریں گے، محمد کبھی نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جھوٹ بولا اس نے، ابو سفیان نے یہ جھوٹ کہا ہے کہ پتہ نہیں ہے جی، جبکہ اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ وہ کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے علماء کرام؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں، قال، ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، اس لفظ کے علاوہ مجھے کوئی اور لفظ وہاں پہ کہنے کا موقع نہیں ملا. آپ کے خلاف بس یہی ایک لفظ میں کہہ سکا ہوں وہاں پہ، اس کے علاوہ کوئی لفظ کہنے کا مجھے موقع نہیں ملا. کہتے ہیں وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ، کلمہ سے مراد یہاں پہ ایک لفظ نہیں ہے، کلمہ سے مراد یہاں پہ کلام ہے، پورا جملہ ہے. اور میرے لیے کوئی کلام ممکن نہیں ہوئی کہ ادخلوا فیہا، کہ میں اس کلام میں داخل کروں شیئن، کوئی چیز، غیر ہذہ الکلمہ، اس کلام کے علاوہ. یہ ایک جملہ تھا جس میں مجھے کچھ کہنے کا موقع مل گیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا. اور سمجھے علماء کرام کہ نہیں سمجھے؟ جو نہیں سمجھا بتا دے تاکہ دوبارہ سمجھا دوں. قال، کیسے روم نے کہا فہل قاتلتموہ، کیا تم نے کبھی اس سے لڑائی لڑی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تمہاری اس سے لڑائی کیسی رہی، نتیجہ کیا نکلا؟ قلت، میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال، لڑائی ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے. ہمارے اس کے درمیان لڑائی کیا ہے؟ ڈول ہے. کیا مطلب؟ کبھی کنواں دیکھا آپ لوگوں نے؟ اس سے پانی نکالا جا رہا ہو ڈولوں کے ذریعے، کبھی دیکھا ہے یہ منظر؟ ڈول کتنے ہوتے ہیں؟ تو جو ڈول پانی ڈال رہا ہوتا ہے نیچے سے لا کر، وہ کون سا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی کبھی کوئی. اور ایسے ہی ہے نا، ڈولوں کی ایک پوری پٹی ہوتی ہے، جو ڈول اوپر یہاں پہنچتا ہے وہ پانی گراتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے، پھر دوسرا ڈول آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے. کبھی کسی کو موقع کبھی کسی ڈول کو پانی ڈالنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو. ایسے ہی ہے نا.
تو ابو سفیان کہہ رہے ہیں الحرب بیننا و بینہ سجال، لڑائی ہمارے اور اس کے درمیان ڈولوں کی طرح ہے، ینال منا، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، وننال منہ، کبھی ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابو سفیان کو کہنے کا موقع کیوں ملا؟ کیونکہ احد کی لڑائی میں 70 مسلمان شہید کیے تھے نا، تو اس لیے وہ اشارہ کر رہے ہیں ابو سفیان کہ بدر کی لڑائی میں انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہمارے 70 لوگوں کو قیدی بنایا، 70 قتل کیے، اور احد میں ہم نے ان کے 70 شہید کیے ہیں، قتل کیے ہیں۔ تو ینال منا، وہ ہمیں نقصان پہنچاتا، ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، کہ کبھی لڑائی وہ جیتتا ہے، کبھی ہم جیتتے ہیں۔ قال ماذا یأمرکم، وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ قلت، میں نے کہا، یقول، وہ کہتا ہے اعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور جو تمہارے آباء و اجداد کہا کرتے تھے اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو، یعنی کہ تمہارے آباء و اجداد کا دین صحیح نہیں تھا، وہ شرک کرتے تھے، یہ سب کچھ چھوڑ دو، جو شرکی الفاظ وہ کہتے تھے، جو شرکی عقائد اپنائے ہوئے تھے، ان کو ترک کر دو۔ وَيَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ، اور وہ ہمیں حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ توحید کے بعد دوسری دعوت کیا ہے جی؟ نماز۔ وَالصِّدْقِ، اور ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ سچائی کا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں مسلمانوں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لیکن آج کافر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، دبئی میں اذان ہوتی ہے، یہ تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، جھوٹ بھی ہم سے زیادہ ہی بولتا ہوگا، تو پھر وہ اسلام کو کیسے قبول کریں گے؟ پھر تو آپ نے اسلام کی دعوت دینے کی بجائے اسلام کے خلاف دعوت دی ہے نا، پھر تو آپ نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ آپ نے کافر کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ڈالی بلکہ اسلام کی نفرت ڈالی ہے۔ تو دھیان سے ذرا توجہ سے، تو وَيَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ، کہ وہ شخص ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، وَالصِّدْقِ، اور سچ کہنے کا حکم دیتا ہے، وَالْعَفَافِ، اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ فقال للترجمان،